إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف عبادات کے مواسم رکھے ہوتے ہیں. جس موسم میں انسان اپنی دنیا کی دیگر مشغولیات کو کم کر دے اور اللہ کی طرف پلٹنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کو زیادہ کر دے. ایک دو دن میں جن دنوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کو عشرہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے ہاں اعظم بھی ہیں اور ان میں کی گئی نیکی اللہ کے ہاں احب بھی ہے. ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر. پورے سال کے کوئی بھی دن ہو، اللہ کو نہ اتنے وہ محبوب ہیں اور نہ اتنے عظمت اور شان والے ہیں جتنا اللہ کو ان 10 دنوں میں کی گئی نیکی پسند آتی ہے، محبوب ہوتی ہے. یہ مسند احمد کے الفاظ تھے. دیگر روایات میں جب صحابہ نے پوچھا، اور یہ ان کے ہاں ایک بات معروف تھی کہ جہاد فی سبیل اللہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جس میں انسان اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور جان انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اور سب سے زیادہ عزیز چیز جب انسان اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہ نیکی بارگاہ الہی میں بہت بڑی قیمت رکھتی ہے. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، عام دنوں میں کیا گیا جہاد کیا ان دنوں کی عام نیکی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا؟ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ عام دنوں میں کیا ہوا وہ بھی بارگاہ الہی میں ان دنوں کی عام نیکی کے برابر نہیں بن سکتا، سوائے عام دنوں میں نکلنے والا وہ آدمی جو اپنی جان اور اپنا مال، اپنا ہی گھوڑا، اپنی سواری اور اپنی جان دونوں لے کر میدان جہاد میں نکلا ہو اور واپس کچھ بھی نہ آیا ہو. اس کو جو مقام بارگاہ الہی میں ملتا ہے وہ ان 10 دنوں کی نیکی سے ایک بڑھ جاتا ہے. باقی ان 10 دنوں میں اگر کوئی جہاد پہ نکلا ہو تو وہ کس انداز کی اس کی نیکی بنے گی وہ آپ تصور کر سکتے ہیں. ایک تو افضل ترین نیکیوں میں سے ایک نیکی، اور پھر افضل ترین دنوں میں سے ایک دن. اللہ یہ سعادت بھی ہمیں عطا فرما دے. تو
تو آگے یہ 10 دن شروع ہو رہے ہیں جس میں اللہ کو آپ کی اور میری نیکی پسند ہے. بعض آثار ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا وہ ان 10 دنوں میں تھا. قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے لیال عشر کی کہ مجھے 10 راتوں کی قسم ہے، اکثر مفسرین نے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اور آگے بعد میں آنے والے مفسرین ان 10 راتوں سے مراد جو ہے وہ عشر ذی الحج لیتے ہیں. اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھا کر اس کی عظمت اور اہمیت کو میرے اور آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے. اب سوالیہ نشان میرے اوپر ہے، کیونکہ ہم بھی ایک تو معاشرہ ہے نا جو نہ رمضان میں اللہ کا ہے، نہ آخری عشرے میں جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، نہ اس میں وہ کوئی اللہ کی یاد کے لیے کوئی اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا ہے. اس کے لیے رمضان ہو یا عشرہ ذی الحج ہو، دونوں برابر ہیں، وہ اپنی موج مستی میں مست ہے. عید کی تیاریاں رمضان میں ہوتی ہیں، ان 10 دنوں کے اندر منڈی کے چکر لگتے ہیں، جانوروں کی خریداری ہوتی ہے اور ان جانوروں کے دکھاوے پر فخر ہوتا ہے. ایک میں اور آپ ہیں جو ایمان کی حرارت، جو جذبہ عمل کا میرا اور آپ کا رمضان میں ہوتا ہے، وہ انداز اور اسلوب عام طور پہ ہمارا اس عشرہ ذی الحج میں دیکھنے کو نہیں ملتا. آپ یاد کریں رمضان کی نماز کی جب پہلا روزہ تھا تو پہلی فجر آپ کی مسجد کی کیا صورتحال تھی؟ آپ کی مسجد میں رات کے وقت تراویح آخری عشرے میں جو طاق راتیں تھیں ان میں مساجد کے اندر عبادات کا اہتمام اس انداز سے ہم ان 10 دنوں کے اندر آگے نہیں بڑھتے. حالانکہ اگر آپ یہ سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ رمضان کی گئی نیکی افضل ہے یا ان 10 دنوں کی گئی نیکی افضل ہے؟ رمضان کی بھی افضل ہے، رمضان کی نیکی بھی بارگاہ الہی میں افضل ہے. ان 10 دنوں کی نیکی کا اور رمضان کی نیکی کا، یا اور خاص کر لیں رمضان کے آخری عشرے کا، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات ہے 10 راتوں میں سے جو اللہ کے ہاں اتنا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے. لیکن اگر آپ سوال کریں کہ یہ افضل ہے یا عشرہ ذی الحج کی عبادت افضل ہے، اگر آپ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو اس سوال کا جواب آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل واضح دے دیتا ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ. سال کا کوئی بھی دن ہو، اس دن کی فضیلت اس انداز میں نہیں ہوتی جس طرح کی فضیلت اس عشرہ ذی الحج کی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے استاد ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ذکر کیا، یہ مسئلہ ذکر کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں بھائی، یہ بار بار اٹک رہا ہے، میرے لیے بھی پریشانی کا باعث بن رہا ہے. یہاں سے مسئلہ ہے یا وہاں سے مسئلہ ہے؟ یہاں سے تو مسئلہ نہیں ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے ذکر کیا ہے کہ اب بات آخری عشرے کی بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں رات کے وقت پوری رات جاگنا، اعتکاف کرنا، لوگوں کو جگانا، اپنے گھر والوں کو جگانا، اس کی اہمیت کو بیان کرنا. تو ابن قیم لکھتے ہیں کہ استاد نے ہمارے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. راتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں عبادت کی ہے تو وہ راتیں افضل ہیں، اور عشرہ ذی الحج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان فرمائے وہ دن کے ہیں، تو عشرہ ذی الحج کے دن افضل ہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ذی الحج میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں وہ عموماً دنوں کی ہوتی ہیں. تو اس لیے
اپنے اندر وہ جذبہ، وہ جوش، وہ ولولہ پیدا کیجئے کہ میں نے ان 10 دنوں کے اندر آگے بڑھ کے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کی اہمیت کو بیان فرمایا تو خود ہی بیان فرمایا، مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت جب آپ نے بیان فرمائی، اللہ کو ان 10 دنوں کا عمل محبوب ہے، تو پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ۔ ان 10 دنوں میں تکبیر، تحلیل اور تحمید، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تحمید الحمدللہ۔ اور طبرانی کی ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اس میں تسبیح کے بھی الفاظ ہیں۔ یہ تکبیرات، تحلیلات اور تحمیدات، ان کو پڑھنا ان 10 دنوں کے اندر، اور مردوں کے لیے ذرا اونچی آواز سے پڑھنا، یہ اللہ کو محبوب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی تعلیم ہمیں دی ہے۔ یہ کام میں نے اور آپ نے پورے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے سنا ایک شخص کو کہ وہ تکبیرات پڑھ رہا تھا لیکن آواز ہلکی تھی، تو کہتے ہیں الا یرفع صوتہ، یہ تابعین میں سے ہیں کہ یہ آدمی پڑھ تو رہا ہے لیکن اس کی آواز بلند نہیں ہے۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ ہم مسجد میں ہوتے تھے، بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ایک آدمی اونچی آواز سے تکبیر پڑھتا تھا، اس ایک آدمی کے پڑھنے کے بعد یاد آ گیا سب کو، پھر ایک دم مجمع پورا تکبیر پڑھنا شروع ہو جاتا اپنی اپنی۔ یہ مسجد میں جیسے آواز گونجتی، آج کے دور کے حساب سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس دور میں دیہات ٹائپ چھوٹی مسجدیں بغیر چھتوں کے، تو یہ آواز جب گونجتی تو آواز گونجتے گونجتے یہ آس پاس جو ہمارے وادیاں ہیں ان وادیوں میں آواز پہنچتی، اور تھوڑی دیر کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورا کوئی شہری تکبیرات میں مشغول ہے۔ وہ اپنا وقت ذکر کرتے ہیں کہ ایسا مجھے یاد ہے کہ میں نے اس طرح سے تکبیرات ہوتے ہوئے سنا ہے۔ تکبیرات کا اہتمام ان 10 دنوں کے اندر کیجیے، لیکن 2 چیزوں کے خیال کے ساتھ۔ پہلی چیز، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے اور عبادت ہے، مخصوص عبادت ہے، اس کی کیفیت بھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جائے گی، اور کیفیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اجتماعی انداز میں تکبیرات مسجد میں یا مسجد کے علاوہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آپ نماز کے اندر آمین سے مسجد گونج جایا کرتی تھی، اجتماعی آمین، جب پوری مسجد کے اندر ایک اجتماعی آمین سے شور ہوتا تھا، صحابہ نے اس چیز کو ذکر کیا۔ جو بھی ذکر اس انداز کا ہوا کہ اجتماعی ہوا، جس سے کوئی آواز گونجتی اور سب کی مل کر ہوتی، اس کو صحابہ کرام نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ دیگر اذکار اور عبادات کو جب ذکر کیا جائے اور صحابہ کرام اس چیز کے ساتھ اس کیفیت کو ذکر نہ کریں، تو پھر اس کیفیت کو ہمیں بھی اختیار کرنے کی اور استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چاہے آپ نماز کے بعد عمومی تکبیرات پڑھ رہے ہوں، عام حالات میں تکبیرات پڑھ رہے ہوں، اس میں کوئی اجتماعیت والی کیفیت کو نہ لائیں۔ حتیٰ کہ عیدگاہ کے میدان میں بھی الحمدللہ ہمارے پاس تکبیرات ایک پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن دیگر احباب کو چاہیے کہ اپنی اپنی تکبیرات وہ یاد دہانی کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ صرف ایک آپ کو بتانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ عمل سلف سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے، ابن عمر سے، ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ لوگوں کو یاد دلانے کے لیے وہ بازار میں جایا کرتے تھے۔ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا تھا بازار میں جانے کا کہ خرید و فروخت، کوئی کام کاج، کوئی معاملہ نہیں، صرف یہ کہ لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، اور یہ 10 دن اللہ کی حمد، اللہ کی تحمید اور تحلیل کے ہیں کہ اس میں اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ، اونچی آواز سے الحمدللہ، اونچی آواز سے اللہ اکبر ذرا سا گونجے، دنیا کو پتہ چلے کہ 10 دن وہ ہیں جن 10 دنوں کے اندر اللہ کے نام کو بڑے اونچے آواز میں، بڑے اونچے انداز میں لیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے اہتمام کرنا ہے، میں نے اہتمام کرنا ہے، اور ایک عمومی اہتمام ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت کی، خاص قید کی کوئی کیفیت، کوئی انداز بیان نہیں ہوا۔ تکبیر بھی پڑھیں، تحلیل بھی کریں لا الہ الا اللہ، اور تحمید بھی الحمدللہ بھی، وہ جس اسلوب میں آپ کریں گے بارگاہ الہی میں انشاءاللہ مقبول ہوگا۔ دوسری چیز جس چیز کا ہم نے ان 10 دنوں میں اہتمام کرنا ہے، جس کی کوشش کرنی ہے، ایک تو الگ سے انشاءاللہ وہ آئندہ جو میں ہم بات کریں گے ذی الحج کے دن کے حوالے سے کہ اس دن کو ایک مسلمان کیسے گزارے، اس دن کیا کیا کرنا چاہیے،
اس دن اس کی عبادات کس طرح کی ہونی چاہیے، اس دن کا اہتمام، اس کی تیاری کس انداز کی ہوگی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ الگ سے گفتگو ہو جائے گی۔ لیکن یہ ذی الحج کا روزہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی تو ایک خاص تاکید اور فضیلت اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ اس کے علاوہ باقی دن جو بچتے ہیں وہ بچتے ہیں 8 دن۔ یوم النحر 10 ذی الحج، اس دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، یہ عید کا دن ہے، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے، اور اس کے بعد ایام تشریق جو 3 دن اور ہیں، ٹوٹل 4 دن یہ روزے رکھنا منع ہے۔ یوم عرفہ فضیلت والا دن ہے، اس کا روزہ اپنی جگہ پر ایک فضیلت رکھتا ہے۔ اس کے پیچھے جو 8 دن بچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ کی بعض ازواج سے، آپ کی بعض بیویوں سے بات منقول ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ذی الحج کے 9 دن روزہ رکھتے تھے، یوم عاشوراء کا، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے 3 روزوں کا مستقل اہتمام کرتے تھے، جس کی بعض اہل نے تفسیر کی ہے ایام تشریق، ایام بیز کے ساتھ 13، 14 اور 15، اور بعض روایات میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ پہلی پیر اور اس کے بعد 2 جمعراتیں، مہینے کی چاند کے بعد پہلی پیر اور اس کے بعد کی آگے آنے والی 2 جمعراتیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ اب اس حدیث کے مفہوم میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، 9 کا روزہ رکھتے تھے یا 9 دن روزہ رکھتے تھے، کیونکہ بعض روایت میں 9 من ذی الحجہ کے الفاظ میں پر مفہوم کا اختلاف ہے، لیکن مشہور تابعی ہیں ابن سیرین رحمہ اللہ، تابعین کا دور بالکل صحابہ کے قریب قریب کا ہے، ساتھ کا ہے، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ اور ابو عثمان النہدی، امام نسائی فرماتے ہیں یہ کبار ائمہ تابعین میں سے ہیں، بڑا نام ہے تابعین کا، امام ہیں تابعین میں۔ ابو عثمان النہدی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سلف کو پایا، وہ جو تابعین کا امام کہے کہ میں نے اپنے سلف کو، اپنے بزرگوں کو پایا، تو ان کے بزرگ صحابہ اکرام ہوئے، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ 3 عشروں کو بڑی فضیلت دیتے تھے، 3 عشرے ان کے یہاں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے تھے۔ ایک تو عشرہ رمضان والا آخری عشرہ، ایک عشرہ ذی الحج کا ابتدائی عشرہ، یعنی اس کی فضیلت کو محسوس کرتے تھے اور اس میں عبادات کے اضافے کا اہتمام رکھتے تھے۔ اور تیسرا انہوں نے ذکر کیا پہلا عشرہ محرم کا، کہ اس میں بھی 9 اور 10 محرم کے روزے کا خصوصی اہتمام کا تذکرہ ہے۔ تو ان عشرات کو، یہ 3 عشرات جو ہیں، یہ 3 10 دن ملا کے ان کو اہمیت پوری دیتے تھے۔ اور ابن سیرین رحمہ اللہ پورے 10 دن، اور 10 دن تقریباً ہے، یوم النحر کا روزہ نہیں ہے، یہ پورے 9 دن وہ روزہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد عموماً کیونکہ ان کی ایک اپنی زندگی کے اپنے معمولات تھے، اس کے بعد وہ یہ 4 دن اس کے عید کے چھوڑ کے پھر اگلے 9 دن بھی روزہ چھوڑتے تھے، 9 دن آگے روزہ چھوڑتے تھے اور 9 دن روزہ پہلے رکھتے تھے، وہ حساب ان کا جو تھا اپنا حساب برابر کرنے کے لیے۔ تو 9 دن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ایک آغاز اسلام سے اس انداز میں چلی آ رہی ہے، روزہ رکھنے کی یہ روایت ہے۔ گرمیوں کے دن ہے، رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نہیں رکھ پائے تو پیر بھی آئے گی، جمعرات بھی آئے گی، 9 ذی الحج یوم عرفہ وہ دن بھی آئے گا، اللہ نے مواقع دیے ہیں، اور ایک روزہ انسان کو اللہ کے بڑا قریب کر دیتا ہے، جس میں انسان اپنے رب کی خاطر کھانا پینا چھوڑتا ہے، تو یہ ایک عبادت کا الگ سے ثبوت ہے ان 10 دنوں کے اندر علیحدہ سے کرنے کا۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ان 10 دنوں کے اندر جو اہتمام ہے نا آپ کا، وہ یہ ہے کہ ہر وہ عبادت جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہر وہ عبادت جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ان 10 دنوں کے اندر اس کو کسی نہ کسی زاویے سے کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا تبسمک علی وجہ اخیک صدقہ، اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا یہ ایک نیکی ہے۔ کم از کم ان 10 دنوں کے اندر کوئی آپ پر غصہ کر رہا ہو، کوئی آپ سے ناراض ہو رہا ہو، اپنے اس غصے کو کنٹرول کر کے اس کے سامنے ذرا سا ایک
ان 10 دنوں کے اندر کوشش کریں رضا الہی کی خاطر 10 دنوں میں اس کے سامنے ایک دفعہ مسکرا دیں، کیونکہ ان 10 دنوں کی آپ کی یہ مسکراہٹ پورے سال کے بقیہ دنوں کی مسکراہٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کو اس دن ان 10 دنوں کے اندر آپ کا اللہ کی رضا کی خاطر اپنے کسی بھائی کے سامنے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر آپ وہ سارے کام جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ان سارے کاموں کا اہتمام پوری رغبت اور شوق کے ساتھ کیجیے۔ کسی کے کام آئیے، کسی کا سامان اٹھا کر لے جائیے، اپنے کسی جان پہچان والے کا قرض دار کا قرض اتروا دیجیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی نیکی نہیں کر سکتے تو لوگوں کو اپنے شر سے بچا لینا۔ جو تمہارا شر ہے نا، کسی کی زبان میں شر ہوتا ہے، کسی کی نگاہوں میں شر ہوتا ہے، کسی کے ہاتھوں میں شر ہوتا ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے میرا شر کہاں پر ہے۔ اگر اس کو یہ اندازہ ہو جائے، اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میرا شر کہاں پر ہے، اس کو یہ سمجھنے کے بعد یہ چاہیے کہ اپنے اس شر سے ان 10 دنوں کے اندر کوشش کرے کہ کوئی دوسرا مسلمان مجھ سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ کو اس کی یہ نیکی بہت پسند آئے گی اور اس سے اس کی تدریب ہوگی، ٹریننگ ہوگی کہ سال کے بقیہ دن بھی وہ انسانوں کی طرح گزار سکے۔ اب آتے ہیں ان رکاوٹوں کی طرف، ان پریشانیوں کی طرف جو 10 دنوں کے اندر مجھے اللہ کے قریب نہیں جانے دیتی۔ کیوں؟ پہلے نمبر پر ماحول نہیں بنتا۔ رمضان کا ماحول ہے، رمضان میں اور کچھ نہیں ہے، ہماری مسجدوں میں ماحول بن جاتا ہے، تراویح کا ایک اہتمام ہوتا ہے، دروس کا اہتمام ہوتا ہے، مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ ماحول جو ہے بہت تقویت دیتا ہے انسان کو۔ ارد گرد کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں عبادت میں، آپ کے ساتھ کے لوگ گناہ گار ہوں تو گناہوں میں انسان کو آگے بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ کے لوگ دوست یار محفل گیدرنگ نیکوکاروں کی ہو، اللہ کے بندوں کی ہو، وہ اس کو نیکی کے راستے میں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو اپنی محفل، اپنی مساجد کے اہتمام، جو بھی احباب ہیں، جو جس بھی سلسلے سے منسلک ہیں، ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر بچوں کی اسکولوں کی چھٹیاں ہیں، بچے گھروں میں فارغ ہیں، تو مساجد کے ماحول کے اندر ان بچوں کے لیے پرامن اور بہترین تربیت کے ماحول کو فراہم کیا جائے تاکہ ان 10 دنوں کی فضیلت بھی ان کو مل جائے اور اللہ کے گھر سے جڑ بھی جائیں۔ ان 10 دنوں کے اندر ماحول بنانا میری اور آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ ماحول نہیں ہے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے تو اللہ کی عبادت، لیکن وہ ہمارے لیے مسئلہ بن گیا ہے۔ عبادت ہے قربانی کرنا، جو یوم النحر کو ہوگی اس کو بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم ذکر کریں گے۔ 10 تاریخ کو ایک قربانی ہوتی ہے۔ اس قربانی کے حوالے سے یہ 10 دن میں نے ذکر کیا نا، رمضان میں ہم عید کی تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں تو آخری عشرے کی راتیں پوری رات بازار کھلا ہوتا ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر ساری رات منڈی آباد ہوتی ہے۔ ہم تقریباً جو شوقین لوگ ہیں سارے کے سارے، وہ پوری ان کا تقریباً ڈیلی کا آنا جانا ہوتا ہے، اور رات پوری اس کام میں لگ جاتی ہے، دن آرام میں گزر جاتا ہے، اپنے کچھ کاروباری مصروفیات کام کاج کی وہ دیکھی، پھر منڈی پہنچ گئے۔ اگر تو یہ عبادت کی غرض سے ہے اس جانور کو لانا تو یہ بڑا مبارک عمل ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جب جانوروں کی نیکیوں کے متعلق پوچھا گیا تھا نا کہ کوئی انسان جانور پالتا ہے تو اس کو نیکی ملے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بڑی تفصیلی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گھوڑے کا تذکرہ فرمایا کہ الخیل ثلاثہ، گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ جس کے پاس یہ گھوڑا ہے جو پالتا ہے، شروع سے ایک مزاج ہے، آج بھی گھوڑے بڑے قیمتی ہیں، گھوڑے بڑے نسلی ہیں اور ان کی خاص نسلیں ہیں، پالنے والے بڑے شوق سے پالتے ہیں۔ یہ بڑا قیمتی جانور ہے اور بڑا اہم جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جو لوگ پالتے ہیں وہ 3 طرح سے پالا جاتا ہے، ایک کے لیے تو یہ اجر ہے، ایک کے لیے ستر ہے اور ایک کے لیے وزر ہے۔ ایک کے لیے اجر ہے، آپ نے فرمایا یہ آدمی جو اس کو فی سبیل اللہ پالتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جہاد کرے گا، اللہ کی راہ میں لے کر اس کو نکلے گا لڑنے کے لیے۔ اس آدمی کے لیے اجر کس انداز کا ہے؟ فرمایا جو اس کو چارہ کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، اس پر اس کے لیے اجر ہے۔ اس چارے اور پانی کے بعد یہ انسان جو اپنے جسم سے گندگی خارج کرتا ہے، یہ گھوڑا جو اپنے جسم سے گندگی خارج کرتا ہے،
اس کے گندگی خارج کرنے پر بھی اس کے مالک کے لیے اجر ہے۔ آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھوڑا کہیں چلتے چلتے خود ہی چر لیتا ہے، کسی بھی چراگاہ میں جا کر، مالک نے اس کو کھلانا نہیں تھا لیکن چر گیا، مالک نے پانی پلانا نہیں تھا، کسی نہر کے پاس سے، چشمے کے پاس سے گزرتے ہوئے خود اس گھوڑے نے پانی پی لیا، مالک کی نیت ہی نہیں تھی کہ اس کو پانی پلائے، اس کی نیت نہ ہونے کے باوجود بھی اس گھوڑے کے اس پانی پینے پر، اس کے اس چارہ کھانے پر، اس گھاس کے کھانے پر اس کے مالک کو اجر ملے گا بغیر نیت کے، کیونکہ اس نے پالا ہی اللہ کی راہ میں ہے، تو یہ گھوڑا سراپا رحمت بن جاتا ہے اپنے مالک کے لیے۔ دوسرا وہ آدمی جس کے لیے ستر بیان فرمایا، پردہ برابری کا اس کا معاملہ ہے، وہ اپنے کام کاج کے لیے بھی پالا ہے، اللہ کی راہ میں بھی کبھی کبھی استعمال کر لیتا ہے، جہاد میں پڑ گئی ضرورت اس میں بھی استعمال کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اس کے لیے جو نیکی کی نیت کرے گا، جیسی کرے گا ویسا اس کو اجر ملے گا، باقی اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس کے لیے یہ گھوڑا پالنا وزر بن جاتا ہے، گناہ بن جاتا ہے، وہ آدمی ہے جو اس کو ربطہ ریاء و فخرا، یہ اس کو پالتا ہے اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے میرے پاس اس نسل کا، فلاں نسل کا گھوڑا ہے، لوگوں کے اوپر اکڑنے کے لیے، اپنی دھونس جمانے کے لیے۔ جیسے کہ ہوتا ہے کسی کے پاس بڑی گاڑی ہو، راستے میں ہے نا لائٹیں اور ہوٹر لگاتے ہوئے، وہ شور مچاتے ہوئے، سارے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے، دنیا کو پتہ چلے میرے پاس کون سی گاڑی ہے، کتنی بڑی گاڑی ہے۔ بعض محفلوں میں کچھ لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے بھی سنا، بڑی عجیب حیرت ہوئی کہ کوئی گھر کی ان کی بڑی تقریب ہو، کوئی شادی ہال ہو، تو وہ رشتہ داروں کہتے ہیں اپنے گھر کی بڑی گاڑی لے کر آنا تاکہ شادی ہال کے باہر ذرا سا لوگوں کو نظر آئے کہ ان کے رشتہ دار، تعلق والے، ان کے گھر والے، خاندان والے بڑے حساب کتاب والے لوگ ہیں۔ ایسی سواریاں، ایسا گھوڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سواری پالنا ہی، یہ گھوڑا پالنا ہی اس آدمی کے لیے گناہ کا باعث ہو جاتا ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ اب گناہ کا باعث ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی گھوڑے کی تو بات ہو گئی، گدھا بھی تو اسی لیے پالا جاتا ہے، ہم پالتے ہیں گدھا بھی، تو گدھا بھی کبھی جو ہے وہ اس کو ہم لے کر جاتے ہیں، پالتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، کبھی ہم پالتے ہیں انہی مقاصد کے لیے، اس پر بھی اجر ہے۔ اسی طرح اس کے گندگی خارج کرنے پر، اس کے پیشاب کرنے پر اس کے مالک کو اجر ملے گا۔ فرمایا اس پر تو گدھے کے متعلق میرے اوپر کوئی خاص وحی نازل نہیں ہوئی کہ میں اس کے بارے میں کہہ سکوں کہ اس کے لیے ایسے ہی اجر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلی بات جو کہی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد نہیں تھا، آپ کی اپنی رائے نہیں تھی، وہ ثواب کی پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی تھی۔ لیکن فرمایا کہ گدھے کے متعلق کوئی آیت و حدیث تو نازل نہیں ہوئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے جامع فاضہ الا هذه الآیۃ الجامعۃ الفاضہ، یہ بڑی قرآن مجید کی ایسی آیت ہے جس نے ساری چیزوں کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو شخص ایک ذرہ بھی نیکی کرتا ہے اس کو کل قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھے گا، جو شخص ایک ذرہ بھی شر کرتا ہے کل قیامت کے دن اس گناہ کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ اب آپ کا قربانی کا جانور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی استدلال کے تحت یہ داخل ہو جاتا ہے۔ اگر تو آپ یہ گئے ہیں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، اب آپ اس گندگی کے اندر گھومے ہیں، کیچڑ میں، اس کی گندگی میں، غلاظت میں آپ کا پاؤں پڑا ہے، آپ کے کپڑوں پر لگی ہے، تو آپ کے انشاءاللہ امید ہے بارگاہ الہی میں اس ایک ایک قدم پر بارگاہ الہی میں نیکی شمار ہوگی۔ لیکن اگر مقصد اور نیت کچھ نہیں تھا یا کچھ اور تھا، کیونکہ بعض لوگوں کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، بس ایسی جانور لے آؤ، سب لا رہے ہیں ہم بھی لے آئیں۔ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ جانوروں کا ان کو شوق ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں۔ مختلف لوگوں کی سوچیں ہیں، آپ بھی سوچیں کہ آپ کی کیا سوچ ہے قربانی کا جانور لانے میں، خریدنے میں، پالنے میں، ذبح کرنے میں، کون ہے مقصود، کس کو دکھانا ہے، کس کو بتانا ہے، یہ آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں، آپ کی نیت میں کون ہے۔ تو پھر اس کا لانا، پالنا، رکھنا، سنبھالنا، یہ ساری چیز نیکی بن جاتی ہے۔ لیکن ان 10 دنوں کے اندر انسان جانور ایک بار جائے گا لینے، 2 بار جائے گا، بار بار جانا، اپنے وقت کو بار بار منڈی میں جا کر لگا دینا اور یہ سمجھنا کہ نیکی کی خاطر ہے، یہ نیکی کی خاطر ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، پھر یہ نیکی نہیں بنے گی۔ ان 10 دنوں کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کیجئے، اللہ کے لیے قربانی کا جانور خریدنے ضرور جائیے، بے عیب قربانی کا جانور لیجئے، جو 4 عیوب احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خالص 4 عیوب، کہ لنگڑا نہ ہو کہ اس کا لنگڑا پن واضح ہو، آنکھوں سے نابینا نہ ہو کہ اس کا نابینا پن واضح ہو، اس کا جسم اتنا لاغر نہ ہو کہ وہ چل ہی نہ پا رہا ہو، اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، اور اتنا بیمار نہ ہو کہ اس کی بیماری پورے اس کے وجود پر صاف نظر آ رہی ہو۔
باقی کان اور سینگ، یہ سیدنا علی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف الاذن والعین، یہ کانوں کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا کریں، آنکھوں کو بھی چیک کر لیا کریں، سینگوں کو بھی چیک کر لیا کریں. لیکن سینگ تھوڑا بہت ٹوٹا ہونا، کہیں کنارے کا جھڑا ہونا، معمولی سا سینگ کا ٹوٹا ہونا، یہ عام بات ہے جانوروں میں. یہ جانور ایسا کوئی بہت ہی آپ کو کم ملے گا کہ جس کا سینگ نہ ٹوٹا ہو. اور جب ہم نے اتنی سختی کی نا کہ نہیں جی بالکل برابر سینگ، تو بیچنے والے نے بھی پھر دوسرے راستے نکالے، اس سینگوں کو تراشتے ہیں. یا پھر بڑے جانور ہوتے ہیں نا تو ان کے پیدا ہوتے ہی ان کے پاس خاص طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے سر میں دماغ میں ہی جانور کے ساتھ وہ پتہ نہیں کس قسم کا ایسا تکلیف دہ کام کرتے ہیں کہ اس کے سینگ نکلتے ہی نہیں ہیں، نکلتے ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جس طرح آج کل آ رہے ہیں. تو اس لیے سینگوں کا معمولی ٹوٹا ہونا، جھڑا ہونا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی واضح عیب نہیں ہے. عیب وہ ہوتا ہے جو جانور کے لیے عیب شمار ہو. باقی جانوروں کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس عمر کا جانور ہوگا جو عام طور پہ دوندے جانور ہیں سب میں ہی. وہ بکرے کی عمر اور ہے، گائے کی عمر اور ہے، اونٹ کی عمر اور ہے، دمبے کی عمر اور ہے. لیکن دوندا ہو کہ اس کے ابتدائی دانت نکل چکے ہوں اور آگے جو دیگر دانت ہیں جس میں وہ گھاس وغیرہ کھاتا ہے وہ دانت نکل کے آ چکے ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، قربانی کا بے عیب جانور لائیے، ان صفات کے مطابق لائیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. جانور لانے کے بعد اس میں کوئی عیب آ گیا، سوزوکی سے اتارتے ہوئے، سواری سے اتارتے ہوئے کھڑے کھڑے کوئی عیب آ گیا، تو انشاءاللہ اہل علم نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں یہ جانور مقبول ہے، کیونکہ آپ نے خریدا بے عیب تھا. اب اگر اس میں آپ کی کسی کوتاہی اور غلطی کے بغیر اس میں کوئی عیب آ گیا تو بارگاہ الہی میں وہ جانور قابل قبول ہوگا انشاءاللہ. اور کی استطاعت ہے بآسانی انسان اور جانور لے سکتا ہے، عیب آنے کے بعد تو لے لے. ہمارے کراچی شہر کا ایک نیا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور لے آئے اور وہ چوری ہو گیا، آپ سے چھین لیا گیا، آپ کے گھر کے باہر سے کوئی لے گیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب بھی یہی حکم ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر خریدا تھا، اس کو ڈھونڈ کر لائے تھے، وہ پیسے آپ نے خرچ کیے تھے. امید اللہ سے یہی ہے کہ اللہ اس جانور کا اجر، اس قربانی کا اجر انشاءاللہ صاحب قربانی کو عطا کرے گا. آگے اگر اس کے پاس بآسانی بغیر کسی تکلیف اور مشقت کے استطاعت ہے تو نیا جانور لے کر اللہ کی راہ میں ذبح کر دے. نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اس آدمی نے چونکہ خود کوئی غلطی نہیں کی، خود اس کی کوتاہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ بارگاہ الہی میں بندہ معجور ہوگا. تیسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جانور آپ ضرور لائیں، قربانی ہے، اللہ کی عبادت ہے، لیکن یہ عبادتیں مجھے اور آپ کو اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتی کہ ہم دوسروں کو تکلیف دیں. دوسروں کو تکلیف دینا عبادت کی غرض سے اللہ کے بندوں کو راستے کو بند کرنا، راستے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. گزرنے کی جو جگہ ہو نا، اہل علم نے ذکر کیا ہے، مسئلہ اگرچہ ضعیف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاریۃ الطریق میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن تقریباً اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ مقصود شریعت یہی ہے کہ ایک انسان ایسی جگہ پر نماز نہ پڑھے جہاں پر لوگوں کا گزر ہو. راستے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، راستے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن راستے میں جانور باندھنے کی، جس سے گلی بند ہو جائے، راستہ بند ہو جائے، لوگوں کو گزرنے میں پریشانی ہو، اس بات کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کے پاس گھر میں جگہ ہے، گھر میں باندھیے، نہیں تو گلی محلوں کے اندر کچھ جگہیں مخصوص کر دی جاتی ہیں جانور باندھنے کے لیے کہ وہ سب کو پتہ ہوتا ہے یہاں جانور بندھے ہیں، تو وہاں پر لے جا کر جانور باندھ دیجئے. جہاں آپ نے ہزاروں لاکھوں خرچ کیے ہیں وہاں چند پیسے اور خرچ کر دیجئے جس سے لوگوں کو تکلیف اور اذیت نہ ہو. اللہ آپ کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے.